الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہی عہدیداران، ذمہ داران، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرز حضرات اس مجلس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے والے اور اس شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جد و جہد کوشش کرنے والے، کام کرنے والے تمام احباب، آپ یقین مانیے آپ لوگوں کے اتنی بڑی تعداد میں جمع دیکھ کر کے مجھے بھی بہت حوصلہ ملا، اور آپ یقین مانیے الیکشن ہو جانے کے بعد ہم نے جو کچھ پروگرام طے کیا ہے اس پروگرام کی یہ ایک کڑی ہے۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ شہر کو ہم بتائیں گے کہ ایم ایل اے کا پاور کیا ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے، بہت مشہور جملہ ہے کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا، کچھ کرنے کے لیے ہاتھ پیر ضروری ہے، آنکھ کان ضروری ہے، معاونین اور مددگار ضروری ہے۔ ہمارے اسٹیج پر تجربے کار سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاج الدین ممبر صاحب کی بات کا میں استقبال کرتا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کام کرنے والوں کے تعلق سے وہ باتیں جو وہ نہیں کر رہے ہیں اور کرنا ضرورت ہے، اس کی نشاندہی کرنے والوں کا میں استقبال کرتا ہوں۔ چاپلوسی تو سبھی کر سکتے ہیں نا، لیکن ایمانداری کے ساتھ، ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ذمہ داریوں کو یاد دلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تنقید کرنا ایک الگ چیز ہے، مخالفت کرنا، برائی کرنا، الزامات لگانا ایک الگ چیز ہے، لیکن ذمہ داریوں کو یاد دلا کر کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا تعاون پیش کرنا، جیسا تاج الدین ممبر صاحب نے اپنی بات رکھی ہے، میں ہمیشہ ان جیسی باتوں کا استقبال کرتا رہا ہوں، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ بزدل لوگ انتقام لینے کے راستے پر جاتے، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے۔ بزدل لوگ انتقام لینے کے راستے پہ جاتے ہیں۔ جس دن سے سیاست میں قدم رکھا ہے، پورے شہر میں ایک شخص بھی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی ہو، ہم نے اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی ہو، اس کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہم نے ان کی کمزوریاں تلاش کی ہوں، ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، کوئی آدمی عیب سے پاک نہیں ہے، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، اور ہم تو ایسا کہتے ہیں، ہمارے جو بڑوں نے کہا ہے کہ اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھتی ہے تو انگلی اٹھانے والے کی طرف 3-4 انگلیاں ہوتی۔ آپ بھی دودھ کے دھوئے ہوئے نہیں ہیں، آپ کی بھی دن کی مصروفیات اور رات کی رنگینیاں ہمارے علم میں ہیں۔ جس دن شیخ آصف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس لسٹ ہے اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر کہو، ورکر کہو، مفتی صاحب کے ماننے والے لوگ کہو، اب ہر ایک کی لائن لگائیں گے، تو میں نے ایس پی آفس کے نیچے کھڑے ہو کر کے میڈیا کو اپنا یہ بیان دیا تھا کہ آج ایران کے خلاف،
امریکہ اور اسرائیل متحد ہو کر کے اس پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اکیلا ڈٹ کر کے کھڑا ہے۔ ہمیں مجبور مت کرو، ورنہ ہم بھی ایرانیوں کے راستے پر چلیں گے اور پورے شہر کو یہ بتا دیں گے کہ ہم بھی آر پار کی لڑائی لڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے شفیق رانا کے ساتھ، یوسف الیاس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس طرح کی جو پروگرامنگ شہر میں کی جا رہی ہے، آج بھی ایک بات میرے کان پر آئی ہے کہ ہمارے ایک ذمہ دار کے خلاف ایک ہندو خاتون کو کھڑا کر کے زنا بالجبر کی FIR کروائی جانے والی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اس بات کو نوٹ کر لے، اس طرح کی کھوٹی کمپلین پر اگر ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ہم پولیس اسٹیشن کے کمپاؤنڈ کو بھر دیں گے۔ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے، ہم نے جو پروگرام بنایا ہے، MLA ورکنگ کمیٹی، پورے شہر میں تنظیمی ڈھانچہ، ہم انشاءاللہ وہ سب کچھ کریں گے، اور شہر میں جو بدعنوانی، بھرشٹاچاری، گنڈا گردی، دادا گیری، نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت، اسی طرح برادری واد کہ ایک مخصوص برادری کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ایک برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، اونے پونے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو لوگ مجبور ہو کر کے سودا کر لیتے ہیں، کاغذ پر وہ سارا ایگریمنٹ آ جاتا ہے، تو ان کو تھوڑا پیسہ دے کر کے بعد میں کچھ نہیں دینے کا پروگرام ہے کہ ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے جا کر کے کر لو۔ شہر اس بات کو محسوس کر رہا ہے۔ ہم برادری واد کو مان کر کے کبھی نہیں چلتے۔ جس دن سے سیاست میں قدم رکھا ہے، ہم نے کن کو کارپوریشن میں میئر بنایا، ڈپٹی میئر بنایا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا، ہم نے کن کو ٹکٹ دیا ہے، پورے شہر کے لوگ اس بات کو جانتے۔ ہم برادری واد یا دھرم، مسلک، مذہب لے کر کے نہیں چلتے، سیاست کو سیاست کی نظر سے دیکھتے۔ یہ جو شکایت رہی ہے کہ کام نہیں کرتے، ہم بتائیں گے، کام ہم کرتے رہے لیکن کام کا پرچار نہیں کر سکے۔ ہم نے یہ سمجھ کر کے کام کیا کہ کام کرو، اور ایک وقت آئے گا تمہارا کام ہی تمہاری کامیابی کا اعلان کرے گا۔ تاج الدین ممبر صاحب ہمارے ممبر نہیں تھے، زندگی کے 20-25 سال انہوں نے جن کو دیا ہے، آج انہوں نے اس مائک پر اعتراف کیا کہ ایک روڈ بن گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ روڈ کہاں سے بنی؟ بولے مفتی صاحب نے بنایا۔ جس دن سے کام شروع ہوا کام ختم ہو گیا، نہ ہم گئے نہ ہمارے لوگوں نے جا کر کے وہاں ڈھنڈورا پیٹا۔ ہم تو کام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن سیاست میں جو مشورے ملے ہیں ان مشوروں کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بڑا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے، چھوٹا کام بھی ہو تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کے MLA نے یا مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹروں نے کیا ہے، اور اس کام کو منظور کروانے میں اور زمین پر لانے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ورکروں نے پوری کوشش کی ہے۔ یہ بات ہم شہر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے افراد ضروری ہیں، اور الحمدللہ MLA ورکنگ کمیٹی بنی ہے، اور انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا الیکشنی بات چیت ہوگی، لیکن ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے یا جن کو کارپوریشن کی ذمہ داری ملی ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اور جو کارپوریشن میں برسر اقتدار ہیں ان سے ان کی ذمہ داری پوری کروائیں گے۔ اور اگر اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑا،
دھرنا دینا پڑا, جلوس نکالنا پڑا, تو جو کرنا ہوگا قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم وہ سب کچھ کریں گے. بس صرف ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. ہمیں یقین ہے کہ آج ایک مختصر سے پیغام پر اور چند دنوں کی کوششوں سے اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ہم نے بھیڑ جمع کرنے کی کوشش نہیں کی, ورنہ ہمارے پروگراموں میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور یہ دلاور حال اور اس کے باہر کا یہ صحن کم پڑ جاتا اگر ہم عمومی پروگرام کرتے. لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے جو اب تنے تنہا اگر کھڑے ہو جائیں تو اپنا کام کر لیں گے. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ایم ایل اے ورکنگ کمیٹی بنی ہے اور ایم ایل اے کے نام سے بنی ہے, تو ہر وہ کام جو شہر کے مفاد میں ہوگا, شہریوں کے مفاد میں ہوگا, مظلوموں کی حمایت میں ہوگا, حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے ہوگا, بدعنوانی اور بھرشٹاچاری کے خلاف ہوگا, ظلم و زیادتی کے خلاف ہوگا, نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کے خلاف ہوگا. میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر, کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا رہوں گا, اور انشاءاللہ ہم شہر کو ایک نیا رخ دیں گے. کام کرنے والے, جذبہ رکھنے والے لوگ کم نہیں ہیں, ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی, اور وہ پلیٹ فارم ایم ایل اے ورکنگ کمیٹی کے نام سے شفیق رانا ہے, اور اسی طرح یوسف الیاس ہے, کارپوریٹر حضرات ہیں, ہمارے کچھ مشیر ہیں, کچھ ورکر لوگ ہیں. ان تمام لوگوں کے مشورے اور کوششوں سے یہ پلیٹ فارم وجود میں آیا ہے. انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے ہم شہر کی ہر وہ ضرورت جو کاروباری ہو, جو سماجی ہو, جو ترقی اور وکاس کے نام پر ہوگی, جو قانون کے لیے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے ہوگی, ہماری یہ ورکنگ کمیٹی انشاءاللہ وہ سب کام کرے گی. آپ تیار ہیں؟ اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر کے اس شہر کی ہر وہ ضرورت جو شہر محسوس کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ظلم و زیادتی کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے. کسی کی دادا گیری اور کسی کی غنڈہ گردی نہ ہمیں روک سکے گی اور نہ جھکا سکے گی. انشاءاللہ ہم اس شہر کے لیے اور شہریوں کی مفاد کے لیے سب کچھ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے, ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. جن جن لوگوں کو آج ذمہ داری دی گئی ہے, اللہ پاک ان کی مدد فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, اور سلامتی اور عافیت والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے. اور آپ سبھی لوگوں کو جن کو عہدہ نہیں ملا ہے, ظاہر بات ہے عہدہ کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے, اور عہدہ نہ ملے تو بھی کام کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں, اور اس کا صلہ اللہ پاک دیں گے. میں تمام ہی عہدے داران کو بہت بہت مبارکباد دوں گا, اور سبھی حضرات کا جو آج اس وقت اپنا وقت فارغ کر کے آئے ہیں, دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میں حج پر جا رہا ہوں, میرا استقبال کیا گیا. یہ میرا پہلا سفر نہیں ہے, اس لیے میں روانگی کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا. وقت آتا ہے دعا کر کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں, اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میں جب پہلے سفر حج پر تھا تو میں نے جتنی دعائیں مانگی تھی, ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ مجھے بھی اور میرے اہل خانہ کے لیے بھی اپنے در پر, اپنے گھر پر اور اپنے محبوب کے در پر حاضری کو آسان کر دے. اللہ نے آسان کر دیا. آج الحمدللہ ہم لوگ پوری فیملی جا رہی ہے, گھر کے اور افراد بھی جا رہے ہیں. ایسے 8 لوگ ہم لوگ حج پر جا رہے ہیں. یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ پیسے کا کمال نہیں ہے, یہ عہدے کا کمال نہیں ہے,
یہ علم و عمل کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی عطا و بخشش ہے کہ وہ اپنے در پر اپنے گھر پر بلاتے ہیں اور جانا ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہمارا یہ سفر آسان بھی رہے اور وہ ساری عبادتیں جو اس سفر میں اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہو، وہ تمام عبادتیں اور دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو چاہتے ہیں، آرزویں ہیں، اللہ پاک دونوں جہاں میں اسے پورا فرمائے۔ میں ایم ایل اے ورکنگ کمیٹی کے ان تمام لوگوں کا جو مہینوں سے اس بات کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ایم ایل اے ورکنگ کمیٹی کا وجود عمل میں آئے اور پورے شہر کو پتہ ہو اور پورے شہر کے اندر تنظیمی ڈھانچہ بنے، اس کے لیے ایم ایل اے ورکنگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کوشش کی جائے گی۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو پروگرام لے کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں اس کی تکمیل اللہ اپنے فضل و کرم سے آسان کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔